الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خوف کا نہایت طاقتور جذبہ عطا فرمایا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ سے ڈرے، ہر وقت اس کے دل میں آخرت کا استحضار ہو۔ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، اگر اللہ ناراض ہو گئے تو میرا سب کچھ لٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ جب آخرت کا یقین دلوں سے نکل جاتا ہے تو یہ خوف انسان کے لیے خوفناک ہو جاتا ہے، انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے، مکھی اور مچھروں سے بھی ڈرنے لگتا ہے، پھر وہ نہ نظر آنے والے وائرس سے بھی ڈرتا ہے، اس کے آئے بغیر اس کے ڈر سے مر جاتا ہے۔ دوسرا طاقتور جذبہ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے لالچ۔ لالچ بری چیز نہیں ہے، آخرت کا یقین نکل جائے تو لالچ بری چیز ہے۔ انسان کو اللہ نے فطری طور پر مفاد پرست بنایا ہے، وہ فائدے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اور کوئی سمجھدار انسان چھوٹے فائدے کے لیے بڑے فائدے کا نقصان نہیں کرتا، ہمیشہ انسان بڑے فائدے کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک مزدور نے کام کیا، اسے معلوم ہے کمپنی ڈائریکٹر سب ایماندار ہے، اس نے کہا بھائی تم چاہو ابھی 1000 لے کر جاؤ، اور اگر تم چاہو تو کل تک تمہارے اکاؤنٹ میں 5000 آ جائیں گے 1000 کے بدلے۔ تو ہم میں سے کوئی ہوگا تو کیا پسند کرے گا؟ ایک دن انتظار کر لوں گا۔ اب دیکھنے والا کیا سمجھے گا کہ 1000 مل رہا تھا نہیں لیا، کیوں؟ 5000 کی خاطر۔ لالچ تھوڑی ختم ہو گئی ہے، لالچ ہی تو کام کر رہا ہے، لیکن اسے یہ اندیشہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ باز ہے، جملے باز ہے۔ جیسا کہ الیکشن کے وقت میں ہوتا ہے، نیتا آتے ہیں، جملہ بازی کرتے ہیں، خوب وعدے کرتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ جائیں گے، لیکن اس شخص کو پتہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ میں نہیں ڈالے گا، تو اب وہ 5000 کا بھی وعدہ کرے، ایسے ایک الیکشن میں نہیں بلکہ کئی الیکشن میں آئے، کئی وعدے کرے، تو لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی جو مل رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ یہ کمپنی اور یہ ڈائریکٹر سب جملے باز ہیں، صرف وعدہ کرتے ہیں، وہ بھی یہ دیں گے نہیں اور میرا 1000 بھی ڈوب جائے گا۔ تو جب آخرت کا یقین ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں کا یقین ہوتا ہے، جب پیغمبر کی سچائی کا یقین ہوتا ہے، تو انسان دنیا میں مفادات سے بلند ہو کر کام کرتا ہے۔ حقیقت میں وہ مفادات سے بلند نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے مفادات سے بلند ہوتا ہے آخرت کے بڑے فائدے کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اعمال کے ساتھ جزا کا تذکرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے ساتھ جزا کا تذکرہ فرمایا، بڑے فائدے بتلائے، بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو اس کے دماغ کا علاج کراؤ۔ وہ سمجھدار انسان نہیں ہو سکتا جو بغیر فائدے کے کام کرے، لیکن جب آخرت کا یقین نہیں ہوتا تو انسان دنیا میں فائدہ تلاش کرتا ہے، اور چونکہ آخرت کا یقین نکل گیا ہے، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے فائدے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ قوموں کی ترقی ملک سے ہے، قوموں کی ترقی ملک سے، مال سے اور اقتدار سے نہیں ہے، یہ بھی ذرائع ہیں، کچھ انسانوں کی ضرورتیں ہیں، اور ان ضرورتوں کا صحیح استعمال ہو تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن صرف ملک سے، صرف مال سے، صرف اقتدار سے قوموں کی ترقی نہیں ہوتی،
قوموں کی ترقی اصل میں آخرت کے یقین سے ہوتی ہے۔ جب آخرت کا یقین ہو جاتا ہے تو ہر صلاحیت کا درست استعمال ہوتا ہے، ہر پیسے کا صحیح استعمال ہوتا ہے، ہر گناہ سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، مجمع میں بھی تنہائی میں بھی گناہ کا تصور کرنے سے انسان ڈرتا ہے۔ کسی کو تو پتہ نہیں ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، سینے کے اندر جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ بہرحال جب آخرت کا دل میں یقین آ جاتا ہے تو پھر انسان تنہائی میں بھی گناہ کی ہمت نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں دوستو، اس ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھتے ہیں، پورا بیان سنتے ہیں تو انشاءاللہ آخری میں الیکشن میں کیا فائدے کیا نقصان ہے ساری باتیں آپ کو بتلائی جائیں گی۔ امریکہ والے بڑے مہذب مشہور ہے، چوری نہیں کرتے بلکہ پورا ملکوں کو لوٹ لیتے ہیں، انفرادی چوری نہیں کرتے، یعنی ایک شخص چوری نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک سروے ہوا، لوگوں سے یہ سوال کیا گیا اگر آپ کسی شاپنگ مال میں ہوں اور اچانک کرنٹ یعنی بجلی گل ہو جائے، پاور کٹ جائے، مکمل اندھیرا ہو جائے، سارے کیمرے بند ہو جائے اور آپ کو مکمل اطمینان ہو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی انسانی آنکھ دیکھ رہی ہے نہ کوئی مشینی آنکھ دیکھ رہی ہے، اور آپ کے لیے موقع ہو کہ کوئی سامان چرا کر بھاگ جائے، الارم نہیں بجے گا، کیونکہ جو بڑے شاپنگ مال ہوتے ہیں ان کا ایسا سسٹم ہوتا ہے اگر آپ نے سامان اٹھا کر جیب میں رکھ لیا تو کوئی فرق نہیں، لیکن لے کر پھرتے رہے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر آپ اس کو کاؤنٹر پر دیں گے نہیں اور مشین کے ذریعے اس کو چیک نہیں کیا جائے گا، ایسے ہی لے کر باہر نکلیں گے فوراً الارم بجے گا۔ لیکن معلوم ہے کہ اب الارم بھی بجنے والا نہیں ہے۔ پھر سوال یہ کیا گیا کہ آپ چوری کریں گے یا نہیں؟ تو دنیا کے اس مہذب ترین قوم کے افراد کی اکثریت نے جواب دیا اس چانس کو کون چھوڑے گا، اس موقع پر ضرور چوری کریں گے۔ معلوم ہوا وہ مہذب ہے کیمروں کے ڈر سے، جہاں کیمرے نہیں دیکھ رہے وہاں ان کی تہذیب ختم ہو جاتی ہے، اور مومن مہذب ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نہیں دیکھ رہے، کوئی وقت کوئی ذریعہ ایسا نہیں جو اللہ کے نگاہوں سے انسان کو چھپا دے، اس لیے وہ کبھی چوری نہیں کر سکتا کیمروں کے بند ہو جانے کے بعد، بجلی کے چلے جانے کے بعد، الارم کے بند ہو جانے کے بعد، مکمل اندھیرا ہو جانے کے بعد بھی۔ ایمان والا ڈر کی وجہ سے چوری نہیں کرے گا کہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، مجھے تو حساب اللہ کے پاس جا کر دینا ہے، یہ ڈر انسان کے کام کا ہے۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ ہمیشہ انسانوں کو اللہ سے ڈراتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عرب کے کیا مسائل تھے؟ غربت ان کا اہم مسئلہ تھا، کم لوگ تھے جن کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا ملتا، خانہ جنگی ان کا خطرناک مسئلہ تھا، روز کے جھگڑے، روز کی لڑائیاں، بٹے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے۔ جو ان کے خوشحال علاقے تھے جہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی، جہاں باغات تھے، وہ سب دوسروں کے قبضے میں تھے۔ مدینے کی زرخیز زمین، خیبر کی زمین زیادہ تر یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، اور جو بیچارے عربوں کے پاس تھی بھی مدینے میں، تو یہودی بڑا شاطرانہ انداز میں ان کو آپس میں لڑاتے تھے، سود قرض دیتے تھے، اور اس کے نتیجے میں تقریباً ان کی ساری پیداوار قرض اور سود کے ذریعے واپس لے لیتے تھے۔ تسلط تھا یہودیوں کا، غسان کا علاقہ، ملک شام کا علاقہ، ان علاقوں پر باہر کی بڑی طاقتوں کا قبضہ تھا، اور ٹیکس کے نام پر ان کی اصل آمدنی سب باہر چلی جاتی تھی، خراج چلا جاتا تھا، جزیہ چلا جاتا تھا۔ ان کے افراد وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حکومت کر رہے تھے نجران پر،
یمن پر، ملک شام پر بھی باہر کی طاقتوں کا قبضہ تھا، یعنی عربوں کے وہ علاقے جہاں سے کچھ خوشحالی کی امید تھی وہ سب باہر والوں کے قبضے میں تھے۔ یہ تھے عربوں کے مسائل، اور مکہ والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی امیدیں تھیں کہ یہ جوان ہو کر ایک کامیاب لیڈر بنیں گے۔ ویسے بھی آپ سب سے بااثر گھرانے کے فرد تھے، تو فطری طور پر آپ کو لیڈر بننا تھا۔ تو مکہ والے کو یہ امید تھی کہ آپ کے لیڈرشپ میں ہمارے مسائل حل ہوں گے، اور آپ ان مسائل سے ناواقف نہیں تھے۔ جیسے آج ہمارے ملک کی جو سیاست ہے، ہمارے ملک کے مسائل سے کون ناواقف ہے؟ ہر شخص واقف ہے، لیکن اس مدعے کو لے کر کوئی آگے بڑھنا نہیں چاہتا، بلکہ ایک نفرت کی سیاست کو لے کر لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہمارے اس مدعے پر کام کر رہے ہیں، یعنی جو ہمارے مسائل حل کر رہے ہیں، جو ہمارے غربت کے خاتمے کی فکر کر رہے ہیں، جو ہمارے ایجوکیشن کی، ہمارے تعلیم کی فکر کر رہے ہیں، ہمارے لیے اچھے راستے کا انتظام کر رہے ہیں، ہمارے لیے بجلی فراہم کر رہے ہیں، بجلی میں بڑھتے ہوئے داموں کو کم کرانے کی فکر کر رہے ہیں، ایسے افراد کو لانا ہماری ذمہ داری ہے، ایسے لوگوں کو ہی ووٹ دینا یہ ہمارا فرض ہے۔ بہرحال تو عربوں کے بھی یہ مسائل تھے، لیکن آپ نے کام کہاں سے شروع کیا؟ لوگو، تمہارا رب ایک ہے، موت پر زندگی ختم نہیں ہوتی، وہ تمہارا حساب لے گا۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب انتظار میں بیٹھا ہے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، سب کو واپس میرے پاس آنا ہے اور میرے پاس سب کا حساب ہونا ہے۔ رب ایک ہے، وہ حساب لے گا، یوں ہی چھوڑ نہیں دے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یوں سمجھا ہے ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا؟ یعنی واپس آنے نہ آنے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ بنایا ہوا نظام ہے، تمہیں لایا ہی جائے گا۔ تم آنا چاہو تو نہ آنا چاہو تو فرشتے مار کر لائیں گے، پکڑ کر لائیں گے، اندر گھس کر نکالیں گے۔ والنازعات غرقا، جو روحیں نہیں نکلنا چاہتی ہے، اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتی ہے، جسم کے اندر چھپتی ہے، فرشتے اندر ڈوب کر کھینچ کر نکالتے ہیں، اور جو شوق سے جانا چاہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آگے ایک ربن تھا، اس کو کاٹ دیا، وہ دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ والناشطات نشطا، تو آپ نے یہاں سے کام شروع کیا۔ آپ نے تو مکہ والے کو جو سخت اعتراض تھا آپ کی دعوت پر، بظاہر تو وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے باپ دادا کے مذہب سے ہٹا رہے ہیں، لیکن ایک چھپا ہوا جذبہ یہ بھی تھا کہ یہ کیا شروع کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کرنا چاہیے وہ تو کر نہیں رہے، جو اصل مسائل ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم مان لیتے ہیں اللہ ایک ہے، تو کیا اس سے ہمارے گھر میں چولہے جل جائیں گے؟ ہم مان لیتے ہیں کہ موت پر زندگی ختم نہیں ہوتی، تو کیا اس سے ہمارے علاقے کو چھوڑ کر باہر کی طاقتیں نکل جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مکہ کے سرداروں کو جمع کیا اور فرمایا، میری ایک بات مان لو، تم پورے عرب کے مالک ہو جاؤ گے، اور آج جو حکومتیں تمہیں دبا کر کے رکھتی ہے وہ تمہارے زیر اقتدار آ جائیں گے، وہ تمہارے ماتحت ہو جائیں گی، کہنا ماننے لگے گی، اور بعض روایات میں آتا ہے وہ تم کو ٹیکس ادا کرنے لگے گی۔ اتنی گہری نظر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات پر، اور آپ اس سے اندازہ لگائیے اگر ان لوگوں کے دلوں میں پہلے سے یہ بات نہ ہوتی کہ آپ اصل مسائل کو نظر انداز کر کے کچھ غیر ضروری مسائل برپا کر رہے ہیں صرف بڑا بننے کے لیے، ہم سب سے قیادت چھیننے کے لیے، تو آپ کے فرمان کے بعد وہ نتیجہ نہیں نکلتا جو نکلا۔ ان لوگوں نے تڑپ کر کہا، سب سے آگے ابو جہل تھا، اس نے کہا محمد تم ایک بات کہتے ہو، ایسی بات جس سے ہم پورے عرب کے مالک ہو جائے، زرخیز علاقے ہمارے ہو جائے، غسان، نجران، یمن، یثرب ہمارا ہو جائے، خیبر اور جتنے شاداب علاقے ہیں، باغ و بہار والے علاقے ہیں ہمارے ہو جائے، اور باہر کی طاقتیں ہم بات ماننے لگے۔ محمد ہم تمہاری ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہے، بتلاؤ کیا منوانا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا بس ایک بات مان لو،
لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ وہ لوگ غصے سے اڑ کر چلے گئے۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ کیوں؟ ان کو کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اسی لا الہ الا اللہ کی برکت سے وہ سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ وہ سارے زرخیز علاقے عربوں کے ہاتھ میں آئے یا نہیں آئے؟ روم اور ایران کی حکومتیں باج گزار بنی یا نہیں بنی؟ کیوں ایسا ہوا؟ عربوں کے انحطاط اور زوال کی بنیادی وجہ دل میں اللہ کا یقین نہ ہونا تھا۔ اللہ کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں سے ڈرتے تھے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، بتو شاباش ہو تم کو، ترقی اس کو کہتے ہیں، نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا نکلے۔ آخرت کا یقین نہیں تھا، اس لیے ہر شخص اپنے معمولی فائدے کے لیے دوسرے کا گلا کاٹ رہا تھا، جیب کاٹ رہا تھا، دوسروں کی بے عزتی کر رہا تھا۔ کسی بھی معاشرے میں جب اللہ کا یقین، آخرت کا یقین ختم ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ زوال کی طرف دوڑنے لگتا ہے، مفاد پرست لوگ اسے کھا جاتے ہیں، اور ایسے معاشرے میں دنیا کے اعتبار سے مفادات سے بلند ہو کر انسانوں کے کام آنے کا تصور نہیں رہتا۔ ایسے موقعوں پر ایک تو دعوت کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو توحید کی اور آخرت کی ڈائریکٹ دعوت دی جائے۔ مفاد پرست انسانوں کے لیے اس کا تسلیم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر جب ایسے نمونے آتے ہیں کہ خدمت کرنے والے تعریف سے بے پرواہ ہو کر، دنیا کے فائدوں سے بے پرواہ ہو کر، حتیٰ کہ بظاہر اپنے وجود کو خطرے میں ڈال کر، خطرات سے بے پرواہ ہو کر انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، تو انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آخر یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے۔ آخر وہ کون سا نفع ہے جس کی خاطر انہوں نے دنیا کے ہر نفع کو قربان کر دیا ہے؟ لیکن اس دعوت کے لیے مواقع کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسان انسانوں تک بلوث خدمت کرنے کے لیے پہنچ سکے۔ اس دعوت کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ انسانوں کو خدمت کی ضرورت ہو، اور حالات ایسے ہو جائے کہ مفاد پرست لوگ باہر نہ نکل سکے۔ عام اور نارمل حالات میں تو جن کو 2 سال کے بعد ووٹ لینا ہے وہ تو آپ سے زیادہ دوڑ کر خدمت کریں گے، اور وہ بھی یہی کہیں گے ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے۔ انسانوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ وہ بھی یہی کہیں گے ہم تمہاری محبت میں آئے ہیں، لیکن جب ایسا وقت آتا ہے کہ کسی کی گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی، ہاں کوئی وائرس آ جائے، گورنمنٹ پابندی لگا دے، جیسے 2 گز کی دوری، 20 گز کی دوری، کوئی باہر نہیں نکل سکتا، ایسے بہت سارے حالات آ جائے، ان حالات میں اب ایسے مفاد پرست کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کو خوف ہے اپنی جان کا۔ اگر وہ نکل بھی رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ آنے والے الیکشن میں ہمیں ان سے ووٹ لینا ہے اپنے مفاد کے لیے، لیکن اللہ کے نیک بندے جو ان کے گھروں تک پہنچتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا دنیا میں کوئی اپنا مفاد نہیں ہوتا، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ میرے یہ اللہ کے یہ نیک بندے یہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، ان کے پاس پینے کا انتظام نہیں ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ ایسے لوگ جب آتے ہیں تو یہ ہوتی ہے دین کی دعوت۔ ایسے لوگ براہ راست دعوت دینے کے لیے ان کے گھروں تک پہنچتے ہیں کہ ہم تمہیں دھرم کے نام پر نہیں بانٹنا چاہتے، ہم تم سے نفرت کی سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہم بس اللہ کے نام پر تمہارے پاس آئے ہیں، تم ایک ضرورت مند ہو، ہمیں اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ ہم تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکیں۔ لیکن جن کو آگے چل کر کچھ دنیا کا فائدہ ہے تو وہ کچھ وقت کے لیے اپنے جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، لیکن یہ ایک چھوٹے فائدے کے لیے، دنیا کے بڑے فائدے کے لیے کہ اگلے الیکشن میں ہم جیتیں گے اور جتنا ہم نے خرچ کیا ہے وہ سارا ہمارا کور ہو جائے گا۔ لیکن ایک نیک بندہ جب وہ دوسروں کے پاس جاتا ہے تو اس کا دنیاوی اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، اس وقت ہمارا ملک ڈوب رہا ہے، نفرت کی سیاست ہو رہی ہے، ملک کی ترقی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ بچائیں گے، اللہ ضرور حفاظت کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی اچھے دن آئیں گے، لیکن اچھے دن کے دعوے داروں کے ذریعے نہیں آئیں گے، انسانوں کی خدمت گزاروں کے ذریعے آئیں گے، انشاءاللہ انسانوں کی ہدایت کے ذریعے آئیں گے۔
اس کے اچھے دن جب ہر انسان اپنے مالک کو پہچان لے گا، اور جب ہر انسان کو اس کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا، جب ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میرے مالک نے مجھے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اور میرے مالک کے پاس جو اجر ہے، جو بدلہ ہے، وہ ساری دنیا سے قیمتی ہے، پھر کوئی بھی سمجھدار انسان بڑے فائدے کو چھوڑ کر چھوٹے فائدے پر راضی نہیں ہوگا۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر یہ جو کمیاں ہیں، ہم اپنے لیڈروں کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے، ہم اپنے لیڈروں کو نہیں جتانا چاہتے، اور ہمیں اگر غیروں کی طرف سے الیکشن کے موقع پر کچھ رقم مل جائے تو ہم اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دنیا کا چھوٹا سا فائدہ ہے، اس چھوٹے سے فائدے کی خاطر ہم اپنے آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا یقین نہیں ہے، اس لیے ہم آخرت کے بڑے فائدے کو دنیا کے چھوٹے فائدے کی خاطر بیچ رہے ہیں۔ ہمارے دل میں ڈر یہ ہے کہ فلاں حکومت آ گئی تو کیا ہوگا، فلاں حکومت کے آنے کے بعد ہم پر یہ ظلم، یہ ستم، اس لیے اللہ نے یہ جو موقع دیا ہے ہمیں، اس موقع کو ہم فائدہ میں استعمال کرے، یعنی ہم اپنے ووٹوں کو نہ بیچیں بلکہ اس شخص کو ووٹ دے جو ہمارے لیے پارلیمنٹ میں آواز اٹھا سکتا ہے، جو ہماری تعلیم و ترقی کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ ایسے انسان کو لانا ہی ہمارا فرض ہے۔ دیکھیے دوستو، ایک شخص کے پاس کوئی زمین ہے، وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن ابھی اس کی قیمت کم ہے، اور کسی نے بتایا آپ کو پتہ ہے یہاں ایئرپورٹ بننے والا ہے، میٹرو بننے والا ہے، اور یہ تمہاری زمین ایئرپورٹ اور میٹرو کے ایریے میں آنے والی ہے۔ جیسے ہی ایئرپورٹ کا کام شروع ہوگا تمہاری زمین کی قیمت 50 گنا بڑھ جائے گی۔ اچھا، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ 5 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ کہے گا نہیں، میں قرض لے کر کام چلا لوں گا، ابھی زمین نہیں بیچوں گا، پیسے کی ضرورت ہے، ابھی پیسے مل سکتے ہیں۔ سامنے گاہک کھڑے ہیں لیکن وہ بیچنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ 5 سال انتظار کے بعد اسے 50 گنا بڑھ کر قیمت ملنے والی ہے، اور دنیا کا کوئی بھی آدمی اس کو سمجھدار کہے گا۔ ہاں، اچھا فیصلہ کیا۔ مومن کیا کرتا ہے؟ یہی سمجھداری کا فیصلہ کرتا ہے، ہم دنیا کا چھوٹا سا فائدہ نہیں لیں گے، ہم آخرت کا بڑا فائدہ لیں گے۔ یعنی دنیا میں ہم اپنا ووٹ بیچ کر گناہ نہیں کمانا چاہتے، دنیا میں ہم 1500 کی خاطر اپنے ایمان کو نہیں بیچنا چاہتے۔ ہمیں تو اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ کیوں؟ کل اگر ہم نے اس کو ووٹ دیا اور اس لیڈر نے ہمارے لیے کام نہیں کیا تو قیامت کے دن ہم اس کا دامن پکڑ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے ووٹ بیچ دیا اور جو حقدار تھا، جو نیک تھا، جو کام کرانے والا تھا، اگر ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا تو کل ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ تو بہرحال مومن کیا کرتا ہے؟ مومن بھی یہی سمجھداری کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہم دنیا کا چھوٹا سا فائدہ نہیں لیں گے، ہم آخرت کا بڑا فائدہ لیں گے، ہم اللہ کے لیے سودا کریں گے۔ باقی بغیر فائدے کا کوئی کام نہیں کرتا، اور اللہ بغیر فائدے کے کام کا مطالبہ بھی نہیں کرتا۔ مومن کا یقین درست ہونا چاہیے، اسے اللہ کا، آخرت کا یقین ہوتا ہے۔ اس یقین کے بغیر کوئی معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، کسی ملک سے کرپشن ختم نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ اللہ کا، آخرت کا دل میں یقین نہیں ہے تو ہمارے اپنے لیڈر بھی کرپشن سے پاک نہیں ہو سکتے۔ دوسروں کے لیڈر دوسروں کے بیوقوف بنائیں گے، ہمارے لیڈر ہم کو بیوقوف بنائیں گے، اور اس کا بھی ہم سب کو خوب تجربہ ہے۔ الگ الگ رنگوں کے کپڑے رکھے رہتے ہیں، کس الیکشن کے موقع پر کس رنگ کا کپڑا پہننا ہے، کب سفید، کب نیلا، کب بھگوا پہننا ہے، اس کا انتخاب ہوتا ہے، اور جہاں سیٹ ملے، جہاں فائدہ ملے وہاں جانا ہے۔ بس اس زمانے میں کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی اچھوت نہیں ہے، جب جیسے موقع ملے اس سے ہاتھ ملا لو۔ میرے دوستو، ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کی جو سیاست ہے، چلو ہمیں اس پارٹی سے نہیں ملا ٹکٹ، ہم اس سے لے لیں گے، اس سے نہیں ملا اس سے لے لیں گے، چاہے وہ ہمارا مخالف ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے خلاف قانون بنانے والی پارٹی ہی کیوں نہ ہو، ایسے لوگوں کو آپ ووٹ دیں گے۔ آپ ضمیر فروش ہو گئے ہیں، آپ ایمان فروش ہو گئے ہیں، آپ اپنے ایمان کو بچائیے۔
تو اللہ مومن کا یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب کسی ملک کو، کسی قوم کو بچانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں جہاں اچھے اور برے الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ ان مخلصین کو مواقع دیتے ہیں جن کے دلوں میں دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو اچھا لیڈر ہے اسے لانا ہے، یا ہمیں صرف ہوا کا رخ دیکھ کر اسی طرف بہہ جانا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ ہمارے دل میں صرف خوف ہو تو اللہ کا اور امید ہو تو اللہ سے۔ یہ دنیا کے لوگ ہمیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب